Assalamu alaikum dear students and welcome in class. Today I am here with lecture 7 of Pakistan studies of chapter number 1 ideological basis of Pakistan. Today we will again discuss about importance of ideology کہ نظریے کی اہمیت کیا ہے. امپورٹنس کو آپ سگنیفیکنس بھی کہتے ہیں. اینڈ وی ول ڈسکس اباؤٹ وٹ از دا امپورٹنس آف آئیڈیالوجی کہ آئیڈیالوجی کی اہمیت کیا ہے اور آئیڈیالوجی کسی بھی قوم کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم وی ور ڈسکسڈ اباؤٹ کہ آئیڈیالوجی ریفلیکٹ کرتی ہے لوگوں کی سوچ کو بتاتی ہے. ایکسپلینز نیشنل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. آئیڈیالوجی جو ہے ہمیں لوگوں کے نیشنل رائٹس اور ڈیوٹیز کے بارے میں بھی بتاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ آئیڈیالوجی آلسو پرووائڈس پاور ٹو فیس آل ڈیفیکلٹیز. آئیڈیالوجی ہی ہے جو ہمیں ڈفرینٹ قسم کی پاور اور انرجی پرووائڈ کرتی ہے ڈفرینٹ نیشنز کو, اور وہ ڈفرینٹ قسم کی ڈیفیکلٹیز کو فیس کر پاتے ہیں اور اپنی چیز میں سکسیزفل ہو پاتے ہیں. آئیڈیالوجی آلسو کریٹ اسپرٹ آف اسٹرگل. یہ لوگوں میں جذبہ ابھارتی ہے کامیاب ہونے کا, محنت کرنے کا. اینڈ نیکسٹ ون اٹ از کریٹڈ ٹو ایلیمینیٹ ڈیپریویشن. اور یہ ساتھ ہی ساتھ لوگوں سے احساس محرومی کو بھی ختم کرتی ہے. ڈیفیکلٹ سچویشنز اینڈ سوشل پریشر گیو رائز ٹو دی نیو ویژن. اسی طرح سے آئیڈیالوجی جو ہے قوموں میں سوشل سچویشنز اینڈ سوشل پریشر کے اکارڈنگ لوگوں میں ایک سوچ کو ابھارتی ہے کہ وہ اپنے لیے اسٹیپ لیں اور موو فارورڈ کریں اور اپنی آزادی حاصل کریں. اچھا اوکے نیکسٹ اگر ہم بک سے دیکھیں, ہیئر وی ہیو بک لائک نو تھیوری کمز ان ٹو بینگ امیڈیٹلی. کوئی بھی نظریہ جو ہے ایک دم سے نہیں بنتا unless some events are at work behind it. بہت سے واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. آئیڈیالوجی از یوزلی کریٹڈ ٹو ایلیمینیٹ ڈیپریویشن ان بیکورڈ پیپل آف دی سوسائٹی. آئیڈیالوجی جو ہے وہ معاشرے میں سے, سوسائٹی میں سے بیکورڈنس کو ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے. اٹ کین آلسو بی سیڈ دیٹ ڈیفیکلٹ سچویشنز اینڈ سوشل پریشر گیو رائز ٹو دی ویژن. اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں مختلف قسم کی صورتحال جن سے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں نئی سوچ آ جاتی ہے. اینڈ دا ٹربلڈ پیپل ان دی سوسائٹی بیکم اٹس اسٹرینتھ. اور یہ جو ٹربلڈ جو مشکل لوگ, جو پریشانی سہنے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ معاشرے کی طاقت بن جاتے ہیں. جسٹ اے بلیک پیپل ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. اگر ہم بات کریں ماضی کی تو جس طرح سے بلیک پیپل جو کالے لوگ تھے جو کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں رہ رہے تھے, انہوں نے اپنی آزادی کے لیے بگین ٹو فائٹ فار ایکول رائٹس. اپنی آزادی کے لیے, ایکول رائٹس کے لیے اپنی آواز بلند کی. سو ڈیڈ دیئر آئیڈیالوجی آف ایکول رائٹس. ان کا جو نظریہ تھا وہ ایکول رائٹس کا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں جس طرح سے وائٹ پیپل کو رائٹس دیے جاتے ہیں اسی طرح سے ہم بلیک پیپل کو بھی رائٹس دیے جائیں. ہیومن رائٹس کی دے ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ جس طرح سے تمام لوگوں کو رائٹس دیے جا رہے ہیں اسی طرح سے ہمیں بھی رائٹس پرووائڈ کیے جائیں. پرولونگ ڈیپریویشن آف بیسک ہیومن رائٹس. پرولونگ مین کافی لمبی عرصے تک اگر انسانوں کو کسی چیز سے محروم رکھا جائے, ڈیپریویشن کا مطلب ہے محروم رکھنا. گیو رائز ٹو اے ویژن آف ایکول رائٹس. تو اس طرح سے لوگوں میں ایک آئیڈیا, ایک نئی سوچ سامنے آتی ہے اور وہ اپنے ایکول رائٹس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ رائٹس ہمیں ملنے چاہیے. سیملرلی وین دا مسلمز آف دی انڈین سب کانٹیننٹ بگین ٹو اسٹرگل فار دس سوشل اینڈ پولیٹیکل رائٹس. اسی طرح جیسے برِ صغیر کے مسلمانوں نے اپنے سوشل اور پولیٹیکل رائٹس کی بات کی, اٹ واز بیکاز آف دا کرول ایٹیٹیوڈ آف برٹش اینڈ دا ہندوز. تو یہ سارا کچھ مسلمانوں نے اس لیے کیا کہ ان کے ساتھ انگریزوں کا اور ہندوؤں کا بڑا برا رویہ تھا. اسی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے رائٹس کی حق کے لیے آواز بلند کی. وچ کریٹڈ اے ویو آف فریڈم ود ان دا مسلم. اور اس طرح سے مسلمانوں میں آزادی حاصل کرنے کی ایک لہر دوڑ پڑی کہ مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں. دا آئیڈیالوجی فار دی سیپریٹ ہوم لینڈ فار دی مسلمس کیم ان ٹو بینگ. اس طرح سے مسلمانوں میں الگ وطن حاصل کرنے کا ایک نظریہ سامنے آ گیا. سو وی کین سے دیٹ بیہائنڈ ایوری آئیڈیالوجی there are elements like history, traditions, customs, temperament, psychology and religion. So dear students, ان سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریے کے پیچھے یہ تمام ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں. تاریخ کو اگر پڑھا جائے, ان کی روایات, کسٹمز, لوگوں کے ٹیمپرامنٹ, سائیکالوجی اور مذہب وغیرہ, یہ سب چیزیں کسی بھی نظریے کو جنم دے سکتی ہیں. جیسے کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کے حق ادا نہیں کیے جا رہے, سوشل اور پولیٹیکل رائٹس ان کے ادا نہیں کیے جا رہے, تو انہوں نے اپنے آزادی کے لیے آواز بلند کر دی. اس طرح سے بلیک پیپل جو تھے, جو کہ سب کانٹیننٹس, جو کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں رہ رہے تھے, امریکہ میں, انہوں نے وائٹ پیپل کی طرح اپنے رائٹس لینے کے لیے بھی اپنی آواز بلند کر دی. تو دیز ایلیمنٹس ہائی لائٹ دا امپورٹنس آف اینی آئیڈیالوجی. تو یہی باتیں ہیں, یہی ایلیمنٹس ہیں جو کسی بھی نظریے کی, آئیڈیالوجی کی اہمیت کو انکریز کرتے ہیں. تو نظریہ جو ہے تبھی بنتا ہے جب اس کے پیچھے یہ ساری باتیں موجود ہوں. تو اگر ہم بات کریں برِ صغیر کے مسلمانوں کی, تو برِ صغیر کے مسلمانوں نے دیکھا جب ان کے حق ادا نہیں کیے جا رہے تو انہوں نے اپنے رائٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی آواز بلند کر دی اور انہوں نے سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی.
سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹوڈے وی ڈسکس اباؤٹ امپورٹنس آف آئیڈیالوجی کے نظریے کی اہمیت کیا ہے. تو نظریہ جو ہے کسی بھی قوم کے لیے بہت اہم ہے. نظریے کے بغیر کوئی بھی قوم سروائیو نہیں کر سکتی. سو ٹل دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.